وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بسرو ساما مدد غوث اعظم بمنی بسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بیلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارائیں یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہی بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا ما آجا به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر کانپور کی سرزمین پر سنی حنفی قادری چشتی ازہری مسلمانوں عارف رضا نعیمی دعائے اعلی حضرت و فیض مفتی اعظم ہند بنظر کرم حضور صدر الافاضل لے کر آپ کی محبت کی عدالت میں حاضر ہے اس امید کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر بعطائے رسول بشیر و نذیر ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے بہتر سے بہتر نتائج ہم سبوں کی زندگی میں عطا فرمائے جتنے حاضرین یہاں پر جمع ہیں سب کو مرنے سے پہلے کعبے کا حاجی اور مسجد نبوی کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے آئیے قصہ عشق و محبت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک عطا کرنے والے اندھیری قبر کی خطرناک کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدعی جافزا اپنی زبانی نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جس نبی کا چمکتا ہوا چہرہ بددعا محبت سے بولے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ جس نبی کا چمکتا ہوا چہرہ بددعا جس نبی کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا جس نبی کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشراح لکا صدرک جس نبی کا اخلاق و کردار انکا لعالی خلق عظیم جس نبی کا دنیا میں تشریف لانا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جس نبی کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى اور شہر کانپور شجاعت گنج محلے کی سرزمین پر سنی مسلمان جس نبی کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک پورا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود پاک
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ لیا ہے، میں عرض کرتا ہوں 1 مرتبہ اور مصطفیٰ پیارے پر درود پاک پڑھ لے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پسند فرما لے۔ بڑے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آپ نے شہر کانپور کی سرزمین پر مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا گے۔ آپ یقین جانیں مصطفیٰ نے آپ کے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا گے۔ آپ کہیں گے اے مولانا اتنا بڑا دعوت آپ کیسے کر رہے ہو، اتنا بڑا آپ چیلنج کیسے کر رہے ہو؟ ہم بیٹھے تو کانپور کی سرزمین پر ہے اور مصطفیٰ مدینے کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اتنی دور سے مصطفیٰ نے کیسے ہمارے درود کو سن لیا گے؟ آپ نے کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا گے؟ آپ نے کیسے اتنا بڑا چیلنج کر دیا گے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ آپ کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حوالہ ہے؟ ہاں سنی مسلمانوں، میں آپ کو مصطفیٰ پیارے کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس بات پر دلیل دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہاں بیٹھنے کے بعد مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا گے، آپ کے درود کو مصطفیٰ نے اپنے کانوں سے سن لیا گے۔ آؤ مصطفیٰ پیارے کی حدیث سنے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انی اسمعو صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے مکی مدنی آقا نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں سنو، جہاں کہیں بھی رہنے کے بعد میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں۔ میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں رہنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں۔ آگے دیکھو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی اسمعو صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے نبی کے چاہنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، سنو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صرف میں سن ہی نہیں لیتا ہوں، وعارفہم، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس غلام کے چہرے کو بھی پہچان لیا کرتا ہوں، اپنے اس غلام کے چہرے کو بھی پہچان لیا کرتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسمعو عارفو، یہ پہلے مضارع ہے، یہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنے غلاموں کے درود کو سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا، اپنے غلاموں کے چہرے کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا۔ ہم کو دلیل مل گئی نبی پر درود و سلام کرنے کے لیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محبت کرنی ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے، ہم محبت کے ساتھ نبی پر درود پاک کریں گے، اللہ کے نبی ہمارے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کریں۔ اور آگے چلتے ہیں، اپنے درود پاک پڑھا، محفل کی رونق کو بڑھایا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو شاعر کہتا ہے نا مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ۔ اب تو محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، بولے لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ۔ بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔
اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، مصطفیٰ کے میلاد میں آنے والوں، مصطفیٰ کے ذکر میں آنے والوں، اپنے آرام کو قربان کرنے والوں، اپنی نیندوں کو قربان کرنے والوں، تم نے اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، اپنے آرام کو قربان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری نیندیں قربان ہو گئی وہ تم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تمہارا آرام قربان ہو گیا تم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ذہن کو قریب کرے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ پیارے کی محفل میں آتا ہے، تو مصطفیٰ کے جلسے میں آتا ہے، انسانی مخلوق تو اس محفل میں آیا ہی کرتی ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ رب العزت اس محفل کے اندر اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے، اپنے نورانی فرشتوں کو اللہ اس محفل میں بھیج دیتا ہے، جب تک وہ محفل قائم رہتی ہے وہ فرشتے موجود رہتے ہیں، جب تک وہ محفل جو ہے قائم رہتی ہے وہ فرشتے اس محفل میں رہا کرتے ہیں، جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں، کوئی پہلے آسمان کا فرشتہ ہے، کوئی دوسرے آسمان کا فرشتہ ہے، کوئی تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا جہاں مقام ہوتا ہے وہ فرشتے اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں، اب رب کی بارگاہ میں جب وہ فرشتے جاتے ہیں بڑا ہی نہایت و مسرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا رب دیکھتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے نورانی فرشتوں آج اتنا خوشبو نظر آ رہے ہو، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، آج فلاں بستی میں، فلاں شہر کے اندر، فلاں محلے میں تیرے بندے تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، مولا ہم اسی محفل سے آ رہے ہیں، اسی بزم سے آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا رب سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس چیز کی آرزو کر رہے تھے، کیا چیز کو مانگ رہے تھے، کیا چیز کو بیان کر رہے تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، تیرے بندے تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری پاکی کو بیان کر رہے تھے، میرا رب سنتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اشہدوا یا ملائکہ فإنی قد غفرت لہم، اے میرے نورانی فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جتنے اس محفل میں بیٹھنے والے تھے ہم نے سب کے گناہ صغیرہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جتنے محفل میں بیٹھنے والے تھے ہم نے ان تمام کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس لوگوں نے سجائی ہے، ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو مصطفیٰ پیارے کا جلسہ سجاتے ہیں، تو مصطفیٰ پیارے کی میلاد سجاتے ہیں، تو مصطفیٰ پیارے کی محفل سجاتے ہیں۔ آؤ قرآن کا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے دنیا والو، اے میرے بندو سنو، میرا محبوب میرا رسول تم کو جو عطا کرے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ پاور عطا کی ہے، وہ شان عطا کی ہے، وہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا میرا محبوب جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ اختیار دیا کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو پاور دیا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ شان عطا کی ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ نے وہ اختیار مصطفیٰ کو دے دیا ہے، لیکن آج کچھ لوگ مصطفیٰ کے اختیار پر انگلی اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کی شان پر انگلی اٹھاتے ہیں،
مصطفیٰ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کے مقام پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، رسول تو ہماری طرح بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں مصطفیٰ کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں مصطفیٰ پیتے ہیں۔ قرآن میں رب کا فرمان ہے، رب نے ارشاد فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، رسول نے اعلان کر دیا اے دنیا والو سنو سنو، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو کچھ بدعقیدوں نے، کچھ عقل کے کمزور انسانوں نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا، مصطفیٰ کو اپنی طرح بتانا شروع کر دیا۔ اے دنیا والو سنو سنو، میرے مصطفیٰ بشر ہے، اور یقیناً بشر ہے، لیکن وہ عام بشر نہیں ہے، وہ تو تمام نبیوں کے سردار ہے، وہ تو تمام ولیوں کے سردار ہے، وہ تو تمام دنیا کے افضل و اعلیٰ بشر بن کے دنیا میں تشریف لائے گئے۔ وہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام۔ وہ مقام عطا کیا گیا مصطفیٰ کو۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ محبوب تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن کچھ بدبخت کہتے ہیں بشر مثلکم، رسول تو ہماری طرح بشر ہے، رسول تو ہماری طرح انسان ہے، رسول تو ہماری طرح کھاتے ہیں، اور پھر تم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد نہیں فرمایا بشر مثلکم یوحی الیہ، اے دنیا والو اس جملے کو دیکھ کر کے رسول کو اپنی طرح نہ کہنے لگنا۔ میرا محبوب تو وہ ہے جس کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے، جس کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے، جس کی طرف فرشتہ نازل کیا جاتا ہے، جس کی طرف فرشتوں کا سردار جبرائیل ڈیوٹی لگایا کرتا ہے، وہ میرا پیغام لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جایا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ بشر مثلکم، رسول تو ہماری طرح، رسول تو ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ ہم اگر کسی کو بلائے وہ ہماری بات پر نہ آئے، مصطفیٰ آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کر دے، چاند تو ٹکڑے ہو جائے۔ مصطفیٰ ہماری طرح ہے، میرے مصطفیٰ اگر ڈوبے سورج کی طرف اشارہ کر دے، مقام صحبہ کے اندر اللہ نے مصطفیٰ کو وہ پاور عطا کی، اگر ڈوبے سورج کی طرف مصطفیٰ اشارہ کر دے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا۔ وہ بولے اس کا بیٹا اس کی بات نہ مانے، مصطفیٰ ڈوبے سورج کو اشارہ کر کے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، اور مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، سورج پلٹ آیا، حضرت علی نے اپنی نماز عصر کو کیا۔ ہماری طرح، ہماری طرح ہے۔ ہم اگر کسی پانی میں تھوک دے، وہ پانی کوئی منہ سے لگانے تیار نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ خالی کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے، وہ کنواں ہمیشہ کے لیے شیر آگ بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے۔ رسول ہماری طرح، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آئے، وہ کیسے بشر ہے؟ وہ کہتے ہیں نا رسول ہماری طرح بشر ہے۔ ابے عقل کی اندھو، ذرا تم کو غور کرنا چاہیے وہ کیسے بشر ہے۔ حضرت قتادہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر جنگ احد کے موقع پر آتے گئے، عرض کرتے گئے یا رسول اللہ جنگ کے دوران میری آنکھ نکل گئی ہے، یا رسول اللہ آنکھ عطا کر دیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلے کو دیکھا، ارشاد فرمایا اے قتادہ آنکھ چاہتے ہو یہ جنت، آپ چاہتے ہو یہ جنت چاہتے ہو؟ حضرت قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت اپنی مرضی سے عطا کر دے، آنکھ قتادہ کی وجہ سے عطا کر دے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ تمہاری آنکھ باہر آ گئی ہے، کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ جا کر وہاں جا کر کے اپنا علاج کراؤ۔ میرے
رکھ دیا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا. قسم رب کعبہ کی حضرت قتادہ کہتے ہیں میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا میری آنکھ پہلے اچھا دیکھتی تھی کہ جب سے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا گیا اس کے بعد زیادہ دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری طرح بشر ہے. وہ کیسے بشر ہے؟ حضرت عکاشہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے جنگ کے درمیان تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا یہ نہیں کہا کہ تلوار ٹوٹ گئی تو میں کیا کروں. میرے مصطفیٰ نے جنگ چل رہی ہے ایک لکڑی کو اٹھایا کھجور کی ٹہنی کو اٹھایا حضرت عکاشہ کو دے دیا کہا جا کر کے تم میرے سے لڑائی کرو. اگر آپ کا کوئی بدعقیدہ ہوتا یہ کہتا مصطفیٰ کہ ہم تو جنگ کے درمیان لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے وہ کھجور کی ٹہنی مجھ کو عطا کی میں اس کو لے کر کے جنگ میں اتر گیا میں اس کو جلاتا بعد میں تھا. قسم رب کعبہ کی ظالم کی گردن پہلے یہ شان ہے مصطفیٰ. کھجور کی ٹہنی مصطفیٰ نے وہ تلوار کا کام کرے وہ تلوار کا کام کرے. عکاشہ کی آنکھ کو مصطفیٰ ڈھیلے تو اس کی آنکھ میں رکھ دے وہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بینا ہو جائے. اور یہاں تک لکھا ہے مفسرین اکرام نے حضرت قتادہ کی عمر جب آخری وقت کو پہنچ گئی تو جو آنکھ صحیح سلامت تھی اس کی بینائی کم ہو گئی. حضرت قتادہ کہتے ہیں آخری وقت تک میری اس آنکھ کی بینائی کم نہیں ہوئی جس آنکھ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا. یہ شان ہے مصطفیٰ. عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں ہمارے نبی تو وہ ہے جو نبیوں کے بھی امام ہے. ہمارے نبی تو وہ ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اللہ اکبر. کچھ کہتے ہیں رسول کچھ عطا نہیں کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ نے اور رسول نے غنی کر دیا من فضلہ ہی اپنے فضل سے. اور لوگ کہتے ہیں رسول کچھ عطا نہیں کر سکتے ہیں رسول کچھ عطا نہیں کر سکتے ہیں. اب عقل کی اندھو تمہیں سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ قتادہ کی آنکھ میں لعاب دہن لگا دے آنکھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. حضرت عکاشہ کو کھجور کی ٹہنی دے دے وہ تلوار کا کام کرنے لگے اور آگے چلتے گئے. میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اب قرآن پڑھ کے تو دیکھے مصطفیٰ کا مقام جاننا ہے قرآن کی تلاوت کرے. مصطفیٰ کی شان کو دیکھنا ہے قرآن کی تلاوت کرے. مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھنا ہے قرآن کی تلاوت کرے. مصطفیٰ کی پاور کو دیکھنا ہے قرآن کی تلاوت کرے. میرے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے. ایک مرتبہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے آپ عطا فرما دیجیے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ آئے. میرے مصطفیٰ نے کہا کتنا پانی ہے. عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس پر اپنا دست مبارک لگا دیا. قسم رب کعبہ کی میرے مصطفیٰ کی انگشت مبارک سے پانی کے وہ دریا بہ جاتے ہیں کہ جس پانی سے 1400 صحابہ اکرام سیراب ہو جاتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. زوردار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. اگر آپ یہاں پر ہیں تو اس کا احساس دلائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. رسول ہماری طرح رسول تو وہ بشر ہے. اگر رسول نہ آتے تو اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا. رسول نہ آتے زمین و آسمان نہ ہوتے. رسول نہ آتے یہ آسمان نہیں ہوتا. رسول نہ آتے یقین جانو ہم بھی نہ ہوتے. مصطفیٰ نہ آتے تو رب اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں فرماتا. وہ شان ہے مصطفیٰ کی وہ مقام ہے مصطفیٰ کا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس کائنات کو سبحان اللہ. یہ شان ہے مصطفیٰ کی.
قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، ہم کو احساس ہو جائے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ کی پاور تو وہ پاور ہے، ایک مرتبہ وہ مکی مدنیہ کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا عالم دیکھ، میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم دیکھ، میرے مصطفیٰ ایک وادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وادی کے اندر ایک بڑا ہی زوردار پہلوان رہا کرتا تھا جس کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، کوئی اس راستے کو نہیں جاتا تھا، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ اس راستے سے چلے گئے۔ دیکھ دیکھا ہے رکانہ سے مقابلہ ہو گیا، رکانہ پہلوان سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، میں نے سنا کہ تم نیا دین لے کر آئے ہو، نیا اسلام لے کر آئے ہو، اگر تمہارے ساتھ رشتہ داری کا کنیکشن نہ ہوتا میں یہیں پر تمہاری گردن کو مار دیتا، یہیں پر تمہارا کام تمام کر دیتا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے مقام کو جانچنے والوں، میرے مصطفیٰ کے مقام کو توڑنے والوں، مصطفیٰ کی پاور کو دیکھو۔ میرے مصطفیٰ رکانہ پہلوان کے سامنے